اب یہ جو مضمون آگے آ رہا ہے یہ وہ ہے جس کی کلائمیکس ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، یہاں وہی مضمون مختصر آ رہا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو شخص کے طالب بن گیا ہو آخرت کی کھیتی کا، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو بن گیا ہے دنیا ہی کی کھیتی کا طالب، نؤتہ منہا، اس میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں، فما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ شرک کے معاملے میں یہ مضمون بہت اہم ہے۔ ایک تو بار بار آیا ہے کہ نہ اللہ نے کوئی سند اتاری، نہ سلطان اتاری، نہ کسی کتاب میں اس کے لیے کوئی دلیل اتاری، کہیں کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ منفرد ہے یہ سورہ مبارکہ اس بات میں، کیا ان کے کوئی ایسے شرکاء بھی ہیں کہ جنہوں نے انہیں کوئی دین دیا ہو، کوئی قانون دیا ہو، کوئی نظام دیا ہو؟ لات عزا منات ہبل، کوئی انہوں نے تمہیں کتاب دی ہے، کوئی شریعت دی ہے، کوئی نظام دیا؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جس کے کہ اللہ نے اذن نہ دیا ہو، حکم نہ دیا ہو۔ اگر تو واقعی کوئی الہ ہے، کوئی واقعی ہے، تو اسے دینا چاہیے۔ یہ نظام ہے تمہارے لیے، نظام کے بغیر کیسے الہ ہو گیا؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی ایسے شرکاء ہیں شرعوا لہ من الدین، کہ انہوں نے دین میں کوئی شے ان کے لیے ایسی طے کر دی ہو کہ ما لم یأذن بہ اللہ، جس کے لیے حکم نہیں دیا اللہ نے، ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر ایک فیصلے کی بات جو ہے وہ پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، ان کے درمیان فیصلے کر دیے جاتے۔ وان الظالمین لہم عذاب علیم، اور ان ظالموں کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، اب قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، تم دیکھو گے ان ظالموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو کہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اپنے کرتوتوں کے تصور سے، مما کسبوا، اب اسے تو پتہ ہوگا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو تو معلوم ہے، اپنی کیفیت تو معلوم ہے اسے، تو لرزاں و ترساں ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان کے اوپر پڑنے والا ہوگا، اب جو بھی انہوں نے کمایا ہے وہ گویا کہ اب ان کے سروں پر گرنے والا ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیے، عمل صالح کا حق ادا کیا، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا ان کے رب کے پاس جو کچھ وہ چاہیں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو انہیں حاصل ہو جائے گی۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ ہے وہ انجام نیک جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ قل لا اسألکم علیہ من اجرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی انعام میں نے کبھی نہیں مانگا، الا المودۃ فی القربى، سوائے قرابت داری کے لحاظ کے۔ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو کوئی بھی کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں اور بھلائی میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن محمد نے خود گھڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اب یہاں پہ خطاب حضور سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد اگر ہم چاہیں، اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب کے اوپر مہر کر دے، یعنی پھر یہ کہ یہ جو آپ کے پاس وحی آ رہی ہے وہ وحی نہیں آ سکے گی، یعنی وحی کا آنا جو ہے اس میں آپ کے اختیار کو سرے سے یہ دخل بھی نہیں ہے، کجا یہ کہ آپ اس کو بنائیں، گھڑیں اور اس کو خود تصنیف کریں، یہ تو بالکل خالصتاً آپ کے لیے وہبی شے ہے۔ اگر ہم چاہیں، اللہ چاہے تو یہ کہ اسی طرح جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے کہ ہم چاہیں تو لنذهبن بالذی اوحینا الیک، پھر ہم لے جائیں، سلب کر کے لے جائیں آپ سے اس وحی کو، اور قرآن مجید آپ کے سینے میں سے ہم سلب کر لیں، اختیار مطلق ہمارا ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی طور پر کوئی دخل نہیں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو تو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور حق کا حق ہونا اپنی باتوں سے، اپنے کلمات سے ثابت فرما دیتا ہے۔
بس اس میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ کہ بالآخر احقاق حق اور ابطال باطل یہ الفاظ آئے تھے سورہ انفال میں، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر میں وہ احقاق حق اور ابطال باطل کا جو ہے مرحلہ گویا کہ وہ مبرہن ہو گیا، واضح ہو گیا، اور الفرقان فرق کر دیا اس نے حق و باطل کے مابین۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی کہ جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی بہت سی برائیوں سے عفو درگزر سے بھی کام لیتا ہے بہت سی برائیوں کے بارے میں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کے علم میں ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں اور ایمان ان کے ساتھ نیک عمل کر رہے ہوں ان کی وہ دعائیں سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، اور انہیں اپنے فضل سے اور دیتا ہے، مزید ان کے اندر ان کے ایمان اور اعمال کے اندر ترقی فرماتا ہے۔ والکافرون لہم عذاب شدید، اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ان کے لیے تو پھر بہت سخت سزا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زمین میں رزق کو کھول دیا ہوتا، خزانے جو ہے بہت کشادہ کر دیتا، ہر ایک کو بالکل با فراغت ہر وقت بسہولت رزق مل رہا ہوتا، تو پھر تو یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرتے۔ ابھی ان کا حال یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، تب ان کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، تب تو ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے، من بعد ما قنطوا، جبکہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی موسم گزر رہا ہے اور بارش نہیں ہوئی ہے تو دلوں کے اوپر جو ہے مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اچانک پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور بارش کے برسنے سے پھر اس کی رحمت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اس کا بستر بچھ جاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً وہی ہے کہ جو پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حامی ہے، اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے، اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور یہ کہ ان دونوں میں جو اس نے جاندار پھیلا دیے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں، زمین میں آپ کو معلوم ہے حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، طرح طرح کے جاندار ہیں، اور پھر انسان ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب بھی چاہے گا ان کو جمع کرنے پر قادر ہے، چاہے وہ پھیل گئے ہیں، پوری زمین میں پھیل گئے ہیں، آسمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ چاہے گا انہیں جمع کر لے گا۔